دنیا بھر میں مسلم اگر بھائی بھائی ہیں تو پڑوسی کے حقوق تو اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے پڑوسی خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسلام ہمیں ان پر کچھ حق قائم کرتا ہے. تو آئیے تھرڈ بی کے محمد فیضان سے جانتے ہیں کہ اسلام میں پڑوسی کے کیا حقوق ہے. I invite محمد فیضان on stage to present Urdu speech. محمد فیضان. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فیضان تقسیم اسکول میں اسٹینڈرڈ 3 کا اسٹوڈنٹ ہوں. میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں پڑوسی کے حقوق. اسلام نے مسلمانوں پر 3 طرح کے حقوق عائد کیے ہیں. پہلا، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق. دوسرا، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. اور تیسرا، حقوق النفس یعنی خود اپنی جان کے حقوق. ایک مسلمان پر ان 3 طرح کے حقوق کو ادا کرنا فرض ہے. اگر خود نخواستہ انسان سے حقوق اللہ یا حقوق النفس میں کسی طرح کی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اپنے رحم و کرم سے اسے معاف کر دے. لیکن حقوق العباد میں کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو ایسے انسان کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک متعلقہ شخص اس کو معاف نہ کر دے. اسی لیے حقوق العباد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یوم آخرت بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو بھی معاف نہیں کرے گا اور پورا بدلہ چاہے گا. حقوق العباد میں ایک اہم حصہ پڑوسی کے حقوق کا ہے. ہمارے پڑوسی چونکہ دوسرے کے مقابلے ہمارے زیادہ نزدیک رہتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے دکھ درد میں دوسروں سے پہلے اور زیادہ شریک ہو سکتے ہیں. وہیں دوسری طرف دوسروں سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. اسی لیے اسلام نے پڑوسی کے احکام بتا کر معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کا خصوصی اہتمام کیا ہے. قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. میں نے اپنے گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی جس آیت سے کیا وہ سورہ نساء سورہ 4 کی آیت نمبر 36 ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر سے احسان کا معاملہ کرو. اس آیت میں حقوق العباد کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرما رہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت ابو شجیع ادوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت و تکریم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑوسی کی عزت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پڑوسی سے بغض، کینہ اور حسد رکھتے ہیں اور موقع ملتے ہی اسے ذلیل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پڑوسی سے حسن سلوک کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اسے کبھی کبھی تحفہ دیا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تو شوربہ پکائے تب اس میں پانی زیادہ رکھ اور اپنے پڑوسی کی خبر گیری کر، یعنی انہیں اس سالن میں سے تحفہ بھیج.
تحفے کے معاملے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تحفہ قیمتی ہونا چاہیے، حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ تحفہ بیش قیمتی ہو۔ اپنے استطاعت کے مطابق جیسا تحفہ انسان دے سکے دینا چاہیے، کیونکہ اس کا اصل مقصد دلوں میں الفت پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح تحفہ لینے والے کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ تحفے کی قیمت کا اندازہ لگائے، بلکہ اسے تحفہ دینے والے کی محبت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو درج ہے صحیح بخاری جلد سوم کتاب الادب باب نمبر 582 حدیث نمبر 955، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیہ کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کی کھری کیوں نہ ہو۔ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے برابر خبرگیری کرتا رہے۔ بیہقی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہو اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہوتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خود تو آرام کی زندگی بسر کرے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اسلام پڑوسی کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جو مذکور ہے صحیح بخاری جلد سوم کتاب الادب باب نمبر 581 حدیث نمبر 952۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل تاکید و تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے یقیناً وارث قرار دے دیں گے۔ اسلام میں جہاں پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں، وہیں اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور تکلیف پہنچانے پر سخت وعید بھی سنائی ہے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو درج ہے صحیح بخاری جلد سوم کتاب الادب باب نمبر 582 حدیث نمبر 954، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جس کا پڑوسی اس کی ضرر رسانیوں سے معمون نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے پڑوسی کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ مذکورہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار قسم کھا کر ایسے شخص کے ایمان والا ہونے سے انکار کر رہے ہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ میں اپنی گفتگو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ ختم کروں گا، اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت کی نماز، روزہ اور خیرات کا بہت چرچا ہے، مگر وہ اپنے زبان سے اپنے ہمسائے کو اذیت دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آگ میں جائے گی۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ کم روزے رکھتی ہے، کم خیرات کرتی ہے اور کم نمازیں پڑھتی ہے، وہ بس پنیر کے ٹکڑے خیرات کرتی ہے، مگر وہ اپنے زبان سے اپنے ہمسائے کو دکھ نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ اللہ ہم سبھی کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallahu khaira Faizan. You told us about the rights of neighbors. Inshallah, we will take care of our neighbors.